بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آج ہم اس ویڈیو میں قوم عاد کا واقعہ بیان کریں گے اور قوم عاد کون سے نبی کی قوم تھی، کہاں رہتی تھی، کیا کرتی تھی اور ان کا اناج غلہ کیا ہوتا تھا۔ قدیم عربوں کی قوم تھی۔ اس قوم پر حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ اس قوم نے شرک اور بت پرستی ترک نہ کی تو اللہ نے عذاب نازل کر کے اس کو تباہ کر دیا۔ ہماری اس موجودہ صدی میں عمان کی ایک جگہ ارم ذات العماد میں اس قوم کے آثار برآمد ہوتے ہیں۔ واضح کرتا جاؤں کہ ایک عمان یو ای کے ملک کا نام ہے اور جس عمان کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ اردن ملک کا دارالحکومت ہے۔ عاد قوم حضرت نوح علیہ السلام کی چوتھی پشت سے تھے۔ عاد بن عبد بن ارم بن سام بن نوح اور ان کے نام پر اس قوم کو پکارا جاتا ہے۔ عاد کے مشہور روایت کے مطابق ایک عظیم آندھی سے تباہ کیا گیا۔ قرآن کے مطابق یہ قوم دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ کی رحمت سے دور اور محروم ہے۔ جدید تحقیق کے مطابق یہ قوم 3000 سال قبل مسیح سے لے کر پہلی صدی عیسوی تک موجود تھے۔ ان کے 1000 ستونوں والے شہر کے قوم بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن کی سورۃ الفجر میں آتا ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے عاد کے ساتھ کیسا کیا، جو ارم تھے، بڑے بڑے ستونوں کی طرح دراز قد اور اونچے محلات والے تھے، جن کی مثل دنیا کے ملکوں میں کوئی بھی پیدا نہیں کیا گیا۔ عاد بہت مالدار قوم تھی، ان کی عمریں بہت طویل تھیں اور جسامت میں انتہائی قوی تھی۔ اس قوم کے افراد بہت سرکش اور ظالم ہو گئے تھے۔ اللہ نے حضرت ہود علیہ السلام پیغمبر کو اس قوم کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم کو برے کاموں اور بت پرستی سے منع کیا، مگر وہ قوم نہ مانی اور الٹا انہیں جھوٹا اور دیوانہ کہہ ڈالا۔ اس قوم کو سزا دینے کے لیے پہلے اس کو قحط میں مبتلا کر دیا۔ تمام کنویں اور چشمے خشک ہو گئے اور بارش بھی نہیں ہوئی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اس موقع پر قوم عاد سے کہا کہ وہ خدائے واحد پر ایمان لے آئیں، لیکن ان لوگوں نے اس بار بھی بات ماننے سے انکار کر دیا، بلکہ پیغمبر خدا کا مذاق بھی اڑایا اور کہنے لگے اگر واقعی آپ سچ کہہ رہے ہیں تو وہ عذاب نازل کرا دیجئے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کے افراد کے جواب میں کہا، ٹھیک ہے، تم لوگ عذاب کے منتظر رہو، جلد ہی نازل ہونے والا ہے۔ ایک دن قوم عاد کے لوگوں نے دیکھا کہ آسمان پر کالے اور گہرے بادل چھائے ہوئے ہیں۔ وہ یہ سمجھے کہ شاید بارش ہونے والی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو خبردار کیا اور کہا یہ طوفان سرد عذاب خداوندی کی نشانی ہے۔ اس کے بعد اچانک تیز آندھی چلی اور اس نے تمام چیزوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا اور سب چیز تباہ و برباد ہو گئی۔ انسان، حیوان، چوپائے، گھر اور درخت سب نابود ہو گئے۔ تیز آندھی 8 دنوں اور 7 راتوں تک چلتی رہی اور قوم عاد کو بری طرح برباد کر دیا۔ اس درمیان حضرت ہود علیہ السلام نے ان لوگوں کو جو اللہ پر ایمان لے آئے تھے ایک چھوٹی سی دیوار کی آڑ میں اکٹھا کر لیا تھا۔ تیز آندھی جب اس دیوار سے ٹکرائی تو وہ خوشگوار ہوا کے جھونکوں میں تبدیل ہو جاتی۔ جب قوم عاد نیست و نابود ہو گئی تو حضرت ہود علیہ السلام پیغمبر اپنے مومن ساتھیوں کے ہمراہ حضر موت گئے اور تریم نام کے شہر کے قریب رہائش پذیر ہو گئے اور پھر اپنی حیات کے آخری لمحے تک اس جگہ مقیم رہے۔